دکھ، تکلیف، دل کا ٹوٹنا، یہ سب ایک نعمت ہے۔ یہ سب آپ کے گناہ دھوتے ہیں، یہ آپ کو پاک کرتے ہیں، یہ آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچاتے ہیں۔ دل ٹوٹے گا تو نور اندر داخل ہوگا، ایسے ہی تو نور نہیں مل جایا کرتا۔ اذیت سے گزر کر انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ جو چاہو وہ ہر بار مل جائے تو زندگی اور خواب میں فرق کیا رہ جائے گا؟ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے، اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ جب لگے کہ کوئی آپ کو بیچ راستے اکیلا چھوڑ گیا ہے تو اس انسان سے گلہ کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اصل میں اللہ نے آپ کو اپنے قریب آنے کے لیے اسے وسیلہ بنایا تھا، اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اسی لیے شکوہ نہیں شکر ادا کیا کریں۔ مت سوچ اتنا زندگی کے بارے میں، کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جانا سیکھ لیتا ہے۔ پھر میں نے سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دیا، اور وہی ہوا جو میرے حق میں بہترین تھا، اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو نا، وہ اسے تم تک آخر کار کھینچ ہی لاتا ہے، تمہیں ادھورا رکھ کر ہی وہ مکمل کرتا ہے۔ واقعات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مسلط پوشیدہ ہوتی ہے۔ تم خود اس کی طرف نہیں جاتے، تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلوایا جاتا ہے۔ اس کی مسلط اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو نا، تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کیا اللہ کو سب دے دینے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیا وجہ کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ساتھ شک بھی باندھ لیتے ہیں، ایک عرصے کے بعد شکوے سوال بھی اٹھا لیتے ہیں۔ جب دعا کی عرضی ڈالیں تو بالکل عاجز ہو کر ڈالیں۔ میں کسی بھی معاملے کا نہ اہل ہوں، نہ میرا اختیار ہے، یہ تیری ہی ذات ہے جو ہر اختیار پر اختیار رکھتی ہے۔ تو نوازنے والا ہے اور تیرا فیصلہ ہی بہترین ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں جو چھین لیا گیا ہو بہو وہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے۔ جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے بھی ہو سکتا ہے۔ بس صبر کرو، پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کروٹیں بھول جاؤ گے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے نا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم؟ پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر
اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو سب کا جاریہ سمجھ کر اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا کبھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔